لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال في مقام آخر ورضوان من الله أكبر صدق الله مولانا العظيم وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله شفاء القلوب وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق النبي الكريم یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں تجھ سے فقط مجھ کو محبت خلق سے بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں مست رہوں سرشار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں مست رہوں سرشار رہوں مجھ کو کسی کا ہوش نہ رہے مگر تیرا ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ
تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس تاجان آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا کو مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تو کیا مانگتا ہے، میں اپنے خدا سے خدا کو مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، وہ ہو جائے میرا، میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینہ اور جام ہے۔ جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر۔ عشق نے کچھ نہ سوچا انجام پر، عشق نے کچھ نہ سوچا انجام پر۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم میرے بھائیوں،
دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے بڑی قدرت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ وہی بادشاہ ہے، وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی تاجدار مدینہ کا رب ہے۔ یہ آسمان اسی اللہ نے بنایا، یہ زمین کا فرش اسی اللہ نے بنایا، یہ سمندروں کا نظام اللہ چلاتے ہیں، پہاڑوں کا نظام اللہ چلاتے ہیں، پہاڑوں کا نظام اللہ چلاتے ہیں، آسمان سے بارش کو اللہ برساتے ہیں، اور زمین سے غلے کو اللہ اگاتے ہیں، اور جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو تیار کون کرتا ہے؟ ایک اللہ تیار کرتے ہیں۔ ایک انڈے کے اندر جو ہے بچے کو تیار کرتا کون ہے؟ ایک اللہ تیار کرتے ہیں۔ اور جو ہے وہ آپ سب اور ہم سب کو، آپ کو اور مجھے اور پوری دنیا کو کس نے بنایا؟ ایک اللہ نے بنایا۔ اور مٹیریل کون سا استعمال کیا، کون سا یوز کیا؟ ایک ناپاک منی کا قطرہ، ایک ناپاک منی کا قطرہ۔ اور مجھے اور آپ کو اللہ اپنی قدرت بتاتے ہیں، اپنی وحدانیت بتاتے ہیں، بڑی رفعت والے ہیں اللہ، بڑی شان والے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ سننے والے ہیں، وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں، دیکھو دیکھو دنیا والوں، جب تم کوئی چیز اچھی بناتے ہو تو اتنا اچھا مٹیریل استعمال کرتے ہو، تم میری قدرت کو دیکھو، میں ایک ناپاک منی کے قطرے سے پورے انسان کو تیار کرتا ہوں، پورے انسان کے اعضاء کو بناتا ہوں، سارے انسانوں کو میں بناتا ہوں۔ اور جو ہے اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کی قدرت کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ اللہ خالق بھی ہے، اللہ پیدا کرنے والا بھی ہے، اللہ جو ہے مارنے والا بھی ہے، موت دینے والا بھی ہے، زندگی دینے والا بھی ہے۔ یوں فرمایا کہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چوٹیوں کو بھی اللہ دیکھتا ہے، اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے، وہ کدھر چلتی ہے اس کو بھی اللہ پہچانتا ہے، اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے، اس کو بھی موت دیتا ہے، انسانوں کو بھی موت دیتا ہے، جانوروں کو بھی موت دیتا ہے، جناتوں کو بھی موت دیتا ہے، تمام مخلوق کو اللہ تنے تنہا موت دیتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر 10 سال تک جو ہے لاٹھی رہی، اچانک اس کو سانپ بنانے والے اللہ ہے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک اللہ اس کو سانپ بناتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ جو ہے ماں کی کوٹھڑی کے اندر جو نظام چلاتے ہیں، اگر ہم کالی رات کے اندر، اندھیرے کے اندر کوئی چیز جو بناتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، روزی کا انتظام کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے رات کے اندر کچھ پتہ نہیں چلتا اور روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر رات کے اندر اگر کوئی چائے بنائے تو جو ہے صحیح طریقے سے بنتی نہیں۔ تقریباً ہر دنیا کا کام
روشنی کے اندر ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت کو بتاتے ہیں، اللہ اپنی وحدانیت کو بتاتے ہیں، اللہ اپنی طاقت کو بتاتے ہیں کہ میں کالی جو ہے پیٹ کے اندر، کالی کوٹھڑی کے اندر پورا نظام چلاتا ہوں، میں ہاتھ کو بھی بناتا ہوں، پاؤں کو بھی بناتا ہوں، آنکھ کو بھی بناتا ہوں، زبان کو بھی بناتا ہوں، سارے اعضاء کو میں بناتا ہوں، تم میری قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جتنا سوچو گے وہ تمہارے دماغ سے باہر کی بات ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اگر ہم رات کے اندر کوئی چیز بنانے جائے وہ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، لیکن وہی اللہ ماں کی کوٹھڑی کے اندر جو ہے ناک کی جگہ کان نہیں لگاتا، زبان کی جگہ ہونٹ نہیں لگاتا اور سر کی جگہ پیر نہیں لگاتا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایک وہی اللہ کو پہچانو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کے سامنے جھکو، وہی رزق دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی بیماری دینے والا ہے، وہی حالات کو بدلنے والا ہے، وہی حالات کو بگاڑنے والا ہے، وہی اللہ جو ہے تمہیں اور آپ کو موت دینے والا ہے، وہی اللہ جو ہے عزتوں کی چوٹیوں پر بچھانے والا ہے، وہی اللہ جو ہے ذلتوں کی چوٹیوں پر بچھانے والا ہے، بٹھانے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ کل کا جو ہے فقیر آج کا بادشاہ، آج کا بادشاہ کل کا فقیر، آج کا عزت دار کل کا ذلت خور، اور جو ہے آج کا ذلت والا شخص کل کا جو ہے عزت والا شخص، جو ہے ایک اللہ کا نظام ہے۔ فرماتے ہیں کیا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے دنیا کا نظام؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے ہاتھ میں نظام ہے، میں رزق کو بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کاروبار سے رزق ملتا ہے، جو ہے دنیا کے کسی انسان کے پاس چلے جائے، کسی مالدار کے پاس چلے جائے، وہ آپ کا کام بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں رزق دینے والا میں ہوں۔ صبح آپ نے سوچا کہ مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں، لیکن اللہ جو ہے اپنی قدرت کے ذریعے آپ کے دماغ کو، آپ کی سوچ کو ختم کرنے والا ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں۔ آپ سوچے کہ مجھے کاروبار سے رزق ملتا ہے، ہاں ایک ذریعہ ہے، لیکن رزق دینے والا اللہ ہے۔ جو ہے ہم کتنی فکر کرتے ہیں کہ ہم صبح سے ہوتی ہے ہمیں جو ہے نماز کی فکر نہیں، ہمیں جو ہے اور ہماری بیوی بچوں کی فکر نہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے شیروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ شیر کو بھی جو ہے وہ اپنی طرح کماتا نہیں ہے، وہ انسانوں کی طرح دوڑ بھاگ نہیں کرتا، اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ اگر خالی ہاتھ انسان لوٹتا ہے، اگر اللہ سے دعا مانگ لے اللہ میری روزی کا انتظام کر دے، اللہ جو ہے روزی کا انتظام کرنے والا ہے، لیکن ہمارا یقین مضبوط ہو کہ اللہ ہمیں روزی پہنچا کر ہی رہیں گے، اللہ ہماری مدد کر ہی رہیں گے۔ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ کہہ رہے ہیں میں بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، میں بندوں کی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ دنیا والے چاہے جتنا بھی سوچ لے، اس سوچنے سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں کہتا ہے جو تو کر لے وہ ہوگا نہیں، اور میں جو سوچوں گا وہی ہو کر رہے گا۔ ہم اللہ کے ہو جائے، ہم اللہ کے رسول کے ہو جائے، انسانیت کو ہمارے اندر عام کرے، اخلاق کو عام کرے، بھائی چارگی کو عام کرے، اور آپس میں
ملے جلے آپس میں بغض نہ رکھے، حسد نہ رکھے، دلوں کے اندر جو ہے آپس کے اندر کینے رکھنے کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا، ہماری روزی پریشانی والی آتی ہے، ہماری جو ہے تمام چیزیں ٹینشن والی آتی ہے، ہمارا ہر کام کیا ہے بگڑتا ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر محبت ہو جو ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق ہو تو اللہ جو ہے آپ کے کام ضرور بنائے گا، کیونکہ اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کا ہو گیا اللہ سارے انسانوں کو اس کا کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا اللہ سارے انسانوں کو جو ہے کہتے ہیں اس کو ذلیل کر جو ہے، اور ہمیں بتاتے ہیں اللہ کے مجھے پہچانو، میرے سامنے جھکو، اور قرآن کے اندر اللہ فرما رہے ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے، اللہ ہی پہلا ہے، آخر میں بھی وہی رہے گا، درمیان میں ابھی بھی ہے، اور جو ہے دائیں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، دائیں اللہ بھی ہے، بائیں اللہ بھی ہے، اوپر اللہ بھی ہے، نیچے اللہ بھی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، عن قریب میں اپنی نشانیوں کو آسمانوں میں بھی بتاؤں گا کہ جو ہے آسمان سے برف کون برساتا ہے، برف کون جو ہے پگھالتا ہے، اللہ پگھالتے ہیں، اللہ برساتے ہیں، آسمان سے بارش کو کون برساتا ہے، اللہ برساتے ہیں، جو ہے ساری چیزوں کا نظام اللہ کرتے ہیں، سردیوں کا موسم کون جو ہے کرتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اور جو ہے پہاڑوں کا جو نظام ہے اللہ چلاتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یہب لمن یشاء، تمام چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے پیدا کرتے ہیں، اللہ جو چاہے کرتے ہیں، اللہ ساری انسانوں کا رب ہے، اور اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کس کا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں مشرق اور مغرب کس کا ہے، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں مشرق اور مغرب میرا ہے، للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، خلق السماوات والارض بالحق، زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، سارا جو ہے نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنی اللہ کہہ رہے ہیں اپنی قدرت کو پہچانو، اپنی ساری جو میری کبریائی کو پہچانو، میری شان کو پہچانو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں تمہارے خیال میں آ سکتا ہوں؟ نہیں، لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، اگر تم چاہے مجھے دیکھنا چاہے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، مجھے گمان میں لانا چاہے نہیں لا سکتے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہے ہم دیکھتے نہیں پھر بھی جو ہے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے محبت کرے، دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری، اللہ کو پہچانو۔ آپ رات کے اندر چل رہے ہیں تو آپ کا سارا نظام کون جو ہے دیکھتا ہے، اللہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دین میں چل رہے ہیں تو کون آپ کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتے ہیں۔ اور روشنی کے اندر بھی اللہ آپ کو دیکھتے ہیں، اندھیرے کے اندر بھی اللہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ چڑیوں کو بھی رزق اللہ پہنچاتے ہیں، اور لومڑی کو بھی رزق اللہ پہنچاتے ہیں، شیروں کو بھی اللہ رزق پہنچاتے ہیں۔ اللہ ساری مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں۔ جو صبح کے اندر چڑیا خالی پیٹ جاتی ہے اور رات میں بھری ہوئی آتی ہے، یہ سارا نظام کون کرتا ہے؟ ایک اللہ کرتے ہیں، سارا نظام اللہ چلاتے ہیں۔ ہم جو ہے رات کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم رات کے اندر موبائل کے اندر غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر رات کے اندر آپ جو ہے کسی سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر رات کے اندر آپ بیوی سے جھگڑا کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو ہے اپنی بیوی سے محبت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم بیوی سے نفرت کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔
آپ کسی سے بات کریں وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کا اور میرا قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ تمام جو بیٹھے ہوئے ہیں، دل کے اندر بات ڈالنے والا کون؟ ایک اللہ ڈالنے والا، اور میرے دل کے اندر بات ڈالنے والا کون؟ ایک اللہ۔ اللہ کو پہچانو۔ آپ دیکھو اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ماں جو ہے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا، جیسا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے چھاتی کے اندر دودھ آتا ہے، اس کے سینے کے اندر دودھ آتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میری قدرت کو پہچانو۔ ابھی پیدا ہونے سے پہلے جو ہے چھاتی کے اندر دودھ نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد اللہ فوراً جو ہے چھاتیوں کے اندر جو ہے دودھ کو ڈالتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتے ہیں۔ اور جو ہے ہرن کا نافے میں مشک کون بناتے ہیں؟ اللہ بناتے ہیں۔ اور جو ہے آنکھ کس نے بنائی؟ ایک اللہ نے بنائی۔ آنکھ کے اندر روشنی کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ زبان کے اندر بولنے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ زبان کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ ہاتھ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور جو ہے پاؤں اور تمام چیز کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ کو پہچانو، وہ بھی وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ آپ دیکھتے ہوگے کہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے پاس درخت ہے، درختوں کے درخت ہے، اور درخت کے اوپر بہت پتے ہیں، جھوم کے جھوم ہے۔ اللہ وہ بھی قرآن کے اندر کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ ایک پتا بھی جو ہے میری نظر سے گرتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک پتا بھی میری نظر سے گرتا نہیں، مجھے معلوم ہے پتا کہاں جاتا ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں، اللہ اپنی شان کو بتا رہے ہیں، اللہ اپنی کبریائی کو بتا رہے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تمہاری شہرت سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اگر یہاں تم بیٹھے ہو، دل کے اندر جو تم سوچ رہے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ جو ہے اللہ کو معلوم ہے۔ آپ جو غلط سوچ رہے ہو وہ بھی اللہ جو ہے پہچانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور نماز کے اندر غلط پلاننگ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم صحیح پلاننگ کر رہے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ سارا نظام چلانے والے ایک اللہ ہے، اس اللہ کو پہچانو۔ ایک مالک وہی ہے جو تمہارا رب ہے، جو میرا رب ہے۔ اللہ کو پہچانو گے تو کیا ملے گا؟ جنت بھی ملے گی جو ہے، اور ساری چیزیں بھی ملے گی، دنیا کی نعمتیں بھی ملے گی، جو ہے آخرت کی نعمتیں بھی ملے گی۔ لیکن اللہ کو پہچانو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اگر تم نے پوری دنیا کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا تو جو ہے گھاٹے کے اندر ہو۔ پوری دنیا آپ سے ناراض ہے لیکن اللہ آپ سے راضی ہے، تو سستا سودا ہے جو ہے یہ سودے کے اندر اپنی جان کو بنا دو اور اپنی جان کو کھپا دو۔ اور جو ہے مارکیٹ کے اندر یہ سودا بہت کم ہے، جو ہے آج انسان پیسے کے لیے زندگی لگا رہا ہے، مال کے لیے اپنی زندگی لگا رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، صبح شام رات دن کوئی لمحہ کوئی گھڑی نہیں چھوڑتا، وہ کما رہا ہے۔ لیکن مارکیٹ کے اندر یہ سودا بہت کم ہے، جو صبح میں جو اللہ کرتا ہے، رات کو بھی اللہ کو پہچانتا ہے، رات کو بھی اللہ کو راضی کرتا ہے، دین کے اندر بھی اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ جو ہے اللہ کے ہو جائے، اللہ کو اپنا بنائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی وہ جو ہے یہ کیا ہے، ایک میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ کے پاس چائے پتی بھی ہے، آپ کے پاس دودھ بھی ہے، آپ کے پاس جو ہے مشین بھی ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، گیس جو ہے گیس بھی ہے آپ کے پاس، یہ تمام چیزیں کیا ہے آپ کے پاس۔ وہ آپ کے پاس 2 کلو چائے کی پتی ہے اور 2 کلو شکر ہے، آپ کے پاس تپیلی بھی ہے، اس سے جو ہے چائے بن جائے گی؟ کیا ہے چائے بنے گی کہ نہیں؟
نہیں بنے گی، اس کے لیے جو ہے گیس پر اپنے جو ہے چولہے کے اوپر تپانا پڑتا ہے، گیس کے اوپر جو ہے چائے پتی کو رکھنا پڑتا ہے، دودھ کو ملانا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو ساری میں نے بات کہی، یہ ساری باتیں الگ الگ کوالٹی ہے، کوئی دودھ ہے، کوئی شکر ہے، تمام الگ الگ ویرائٹیز ہے، لیکن عمل کرنا ہے گیس کی طرح کہ آپ چالو کرو گے تو ہی چائے بنے گی، اسی طرح آپ عمل کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، ورنہ جو ہے معلومات نالج تو جو ہے دنیا کے اندر بہت سارے بتانے والے ہیں، میں تو صرف جو ہے ایک امت کا درد اور جو ہے عملی زندگی بتانے آیا ہوں تاکہ میری زندگی بھی بن جائے، آپ کی زندگی بھی بن جائے، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، اللہ آپ سے بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی۔ اب جو میں اصل بات کہنے جا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیں۔ کیا؟ دل کے کانوں سے۔ جو ہے دل کے کان کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہاں سے سن کر یہاں سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ اندر اتار کر عمل کرنا۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے بھی نبی ہے، سارے جناتوں کے بھی نبی ہے، تمام جانوروں کے بھی نبی ہے، مخلوقات کے بھی نبی ہے، جو ہے تمام نبیوں کے اندر افضل ہے۔ اگر آپ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ کون؟ محمد، جس کی جو ہے تعریف قرآن کے اندر ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اور قرآن کے اندر اللہ کیا کیا باتیں بتا رہے ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اپنے آقا کا نام اپنی زبان سے، اللہ اپنے آقا کا، اپنے نبی کا نام جو ہے زبان سے نہیں لے رہے، بلکہ محبت کے اندر ایک کالی کملی والے اور جو ہے کمبل اوڑھ کر اٹھنے والے، آپ اٹھ جائیے، آپ یا ایھا الرسل یا ایھا النبی، اللہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا نام لیا، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا لوط، لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، جب آپ کے اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کیا کہا؟ یا ایھا الرسل یا ایھا النبی۔ اللہ اکبر! اللہ کو ہمارے نبی سے کتنا عشق ہے، کتنا پیار ہے، کتنا لاڈ ہے۔ آپ قرآن کے اندر دیکھو، مختلف انبیاء جو ہے دنیا کے اندر آتے رہے اور مختلف جو ہے انبیاء کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو جہاں نبیوں کو ستایا جاتا تھا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ذریعے، اللہ جو ہے نبیوں کے ذریعے جواب دلواتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ جو ہے میرے نبی کو جب قوم نے ستایا، ڈائریکٹ اللہ جو ہے اپنے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اپنی جو ہے مخلوق کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر تو کیا ہے، نبیوں کے ذریعے تمام انبیاء کا جو ہے متفقہ یہ بات ہے، تمام انبیاء کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ان کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی تو وہ جو ہے اللہ نبیوں کے ذریعے جواب دلواتے تھے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، جب میرے نبی کو ستایا گیا، جب میرے نبی کو رلایا گیا، اس وقت براہ راست اللہ تبارک و تعالی نام لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مقابلے کے لیے آ گئے۔ اللہ اکبر! وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے اندر دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے
کہ یوسف مل گئے جیسے یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو وہ مقام دیا ہے، وہ چیزیں عطا فرمائی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ لوح و قلم کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہمارے نبیوں کا مقام، ہمارے نبی کا مقام بتا رہے ہیں۔ یوں چاند میں کھوئے ہو، یوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے باروں میں۔ اللہ اکبر، محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی تھی، ہمارا نبی کا مقام ہمارے اللہ کے سامنے کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے اندر کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو درخت بھی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے نبی کسی پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو کہتا تھا پتھر السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارے نبی کسی جانور کے پاس سے جاتے تھے تو جانور بھی کہتا تھا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی جو ہے صرف مخلوقات یعنی انسانوں کے محبوب نہیں ہے، صرف جانوروں کے جو ہے جناتوں کے محبوب نہیں ہے، تمام مخلوقات ہے ان کی کیا ہے محبوب ہے، تمام کے کیا ہے چہیتے ہیں، تمام کے کیا ہے لاڈلے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے درخت کے تو محبوب تھے ہی، کیا ہمارے نبی درخت کے تو محبوب تھے ہی، ستون کے بھی کیا ہے محبوب تھے۔ ایک مرتبہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ ستون کے ذریعے ٹیک لگاتے تھے اور خطبہ دیتے تھے اور لوگوں کو صحابہ کو نصیحت کرتے تھے، لیکن جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیے کے اندر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ ستون دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ستون پر ہاتھ لگاتے تھے وہ ستون ہٹ گیا اور اس کی جگہ پر جو ہے ایک نیا ستون لگا دیا گیا، نیا ممبر لگا دیا گیا۔ تو جو ہے ایک مرتبہ ایک بہت زور سے آواز آنے لگی، جس طرح چھوٹا بچہ کس طرح روتا ہے اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ہانڈی کیسے ابلتی ہے، ایسی آواز آنے لگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے، تو بچے کی جیسی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرو، آپ خاموش رہو، جو ہے ستون کے پاس جاتا ہوں۔ جیسے ہی ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستون کے پاس گئے تو وہ ستون جو ہے روتا ہوا بند ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب سے تو فریاد کرنے لگا ستون کہ اب تو جو ہے ممبر بن چکا، اب میرے پاس تم آتے نہیں ہو، اب تم میرے ساتھ جو ہے ٹیک لگاتے نہیں ہو، تو مجھے جو ہے آپ ٹیک لگاتے تھے تو مجھے سکون ملتا تھا، مجھے خوشی ملتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے نبی کا مقام جو ہے ستون کے سامنے کیا ہے؟
جو ہے ہمارے نبی کے سامنے درخت بھی جو ہے جھک کر آتے تھے اور سلام کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم کتنے غافل ہیں، آج اپنی زندگی کو دیکھو تو کیا ہے، نبی والے چہرے پسند نہیں، ہمارے نبی کا چہرہ پسند نہیں، ہمارے نبی جیسی داڑھی پسند نہیں، ہمارے نبی جیسا لباس پسند نہیں۔ آج جو ہے ویٹر جو ہے ہوٹل کے ویٹر اپنی وردی میں، اور جو ہے ملٹری والے اپنی وردی میں، اور جو ہے نہ جانے کیا کیا جس کے لباس ہے وہ اپنی وردی میں، اس میں کتنے خوبصورت لگتے ہیں، اور وہ کہتے بھی ہے یہ تو ہمارا ڈریس ہے، لیکن جب میرے نبی کے لباس کے پہننے کی باری آتی ہے تو کہتے مجھے پسند نہیں ہے، مجھے داڑھی رکھنا پسند نہیں ہے۔ جو ہے کرکٹروں کے اور ہیرو کے جو ہے ان کا منہ دیکھ کر جو ہے ایسا لگتا ہے کتنا کالا ہے، اور نورانیت تو جو ہے چہرے پر ہے ہی نہیں، اور جو ہے ان کے چہرے سے اللہ کے ناراضگی کے آثار دکھتے ہیں، اور جو ہے ہم تو دل کا حال جاننے والے تو نہیں ہیں، لیکن چہرے سے ایسا لگتا ہے کہ چہروں سے نحوست گر رہی ہے۔ ہم ان کو اپنا دوست بنا رہے، ان کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، ان کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں۔ آج ہم کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپناؤ، اور جو ہے ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، رات بھر جو ہے کیا ہے موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور رات پب جی گیم کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ موبائل تو ہے نا سب سے بڑا جو ہے زہریلا سانپ ہے، اس سے بھی خطرناک ہے کہ جو ہے موبائل تو جو ہے آپ کو سیدھا جہنم تک پہنچائے۔ کتنے بچے کی شکایت آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ مولانا دل نہیں لگتا، ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہمارا جو ہے ماں باپ کے ساتھ بات کرنے میں دل نہیں لگتا۔ وجہ تو یہ کہ گناہ کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کی نافرمانی جو ہے، جس نے بچپن سے بڑے ہونے تک پالا پوسا، ہمارے لیے روئے، راتوں میں تڑپے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا کیا نہ کیا، وہ ان کے سامنے اپنی زبان کھولتے ہیں، ان کے سامنے کیا ہے، سامنے سینہ ٹھوک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ باپ تو ہے پوری زندگی اپنے بچے کے جو ہے مستقبل، اپنے بچے کا فیوچر بناتے جو ہے بوڑھا ہو چکا، وہ جو ہے سفید بال ہو چکے، وہ ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ ماں باپ کا مقام تو وہ ہے جو آپ کو جو ہے ایک ماہ کی آہ آپ کو جہنم تک پہنچائے گی، اور ایک ماہ کی دعا آپ کو جنت تک پہنچائے گی۔ میں آپ کو ہمارے نوجوان ہیں وہ واقعہ خاص طور پر سنیں۔ بایزید بستامی، کون؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہ کیسے اللہ کے ولی بنے تو ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے، ان کی سیرت پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں کی دعائیں بہت لی۔ ہمارے نوجوان خاص طور پر سنیں، ہمارے ماں باپ سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے، ان بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے کہ وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو جو ہے ماں کا تو سایہ تو تھا، لیکن باپ کا سایہ اٹھ چکا، وہ یتیم ہو چکے۔ اللہ اکبر، یتیم کا تو کوئی نہیں ہوتا، یتیم کا جو ہے نہ رشتہ دار ہوتے ہیں، یتیم کا تو وہ اللہ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو بایزید بستامی تھوڑے بڑے ہو گئے، ان کی ماں جو ہے کسی گھر کے اندر کام کرتی تھی، کسی گھر کے اندر جو ہے وہ جھاڑو پوچھا لگاتی تھی۔ تو ماں نے دیکھا کہ میرا بایزید جو ہے بڑا نیک ہے، بڑا فرما بردار ہے، تو ماں کی محبت جوش ماننے لگی۔ ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، ماں سونے لگی، ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، تھک گئی تھی، پورا دن کام کرتی تھی۔ تو جیسے ہی بستر پر گئی، ماں نے کہا بیٹا بایزید آپ پانی لے کر آئے۔ بایزید پانی لے کر آئے، ماں کے سامنے پہنچے، ماں سو گئی تھی، اور جو ہے بایزید بستامی پانی لے کر اس طرح لے کر کھڑے تھے، لیکن وہاں سے ہٹے نہیں اور ماں کو اٹھایا نہیں۔ اگر میں میری ماں کو اٹھاؤں گا تو میری ماں کو تکلیف ہوگی، دعا دینے کی بجائے ماں کا دل ناراض ہوگا۔ ماں جو ہے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتی، لیکن اتنا
ماں کا احترام کیا، اتنی ماں کی عظمت دل کے اندر تھی، وہ کھڑے رہے۔ رات میں آنکھ کھلی تو اچانک دیکھا کہ میرا بایزید کھڑا ہوا ہے، اور دیکھا تو زبان اور ہونٹ ہل رہے ہیں، اور دیکھا اللہ اکبر، رات کا اندھیرا ہے اور رات کے اندر بایزید جو ہے اپنی ماں کی دعائیں لے رہا ہے۔ اور ماں کا تعلق اللہ سے کیسا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے۔ ماں کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے جتنا اللہ والوں کا نہیں ہوتا۔ جتنا ماں کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا اللہ والے کا نہیں ہوتا۔ ماں کی دعا آپ کو جو ہے جنت تک لے جائے گی۔ ماں کی دعا دنیا میں بھی کامیابی ہے، جو ہے آخرت میں بھی ماں کی دعا آپ کو کام آئے گی۔ تو بایزید بستانوی کو جو ہے ماں نے دعا کی اور کہہ رہے بیٹا میں تجھے بھول گئی۔ تو بایزید بستانوی کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کا ولی جو ہے ماں کے دعا کی وجہ سے اللہ کا سب سے بڑا ولی بنا۔ ولایت کبریٰ کا جھنڈا ماں کو جو ہے ان کی دعا کی وجہ سے جو ہے ان کو بایزید بستانوی کو اللہ کا ولی کا لقب ملا اور بڑے اللہ والے بنے۔ آج ہمارے نوجوان جو ہے کیا ہے، ماں پانی لینے کے لیے بیچتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو نہیں آتا، میں نہیں کام کرنے والا۔ اللہ اکبر، آپ ماں کی دعا لینا چاہتے ہو تو ماں کی خدمت کرو، بہت سستا سودا ہے۔ میں آپ کو جو ہے لکھ کر دیتا ہوں اور سونے کے پانی سے لکھ کر دیتا ہوں، جس نے ماں کی خدمت کری، ماں کا احترام کیا، ماں کی دعائیں لی، باپ کی دعائیں لی، آپ دنیا میں بھی چمک جاؤ گے۔ جو رزق کے اندر برکت، کاروبار میں برکت، اور جو ہے ماں کی دعا کی وجہ سے آپ کو جو ہے تمام راستے آپ کے کھل جائیں گے، آپ کے کام بن جائیں گے۔ لیکن ہمارے جو ہے سب سے بڑی جو ہے خرابی ہے، ہم ماں کو کیا ہے اونچے الفاظ میں کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو اپنی والدہ کو اف بھی نہ کہو، اپنے باپ کو اف بھی نہ کہو۔ لیکن ہم ماں باپ کے سامنے بول بھی دیتے ہیں، لیکن ماں باپ جو ہے دل پر لیتے نہیں۔ لیکن اللہ اکبر، آپ ضرور بچیے اپنی ماں باپ کی بددعا سے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت دیکھا ہے اور اپنی ان گنہگار آنکھوں سے ماں کی دعائیں لیتے بھی بہت دیکھا ہے۔ اور رات کی تنہائیوں کے اندر آپ کی جب ماں دعائیں کرے گی نا، آپ جب اپنی ماں کی خدمت کرو گے، آپ کے سامنے سے کہو ماں آپ کی کوئی کام ہے، آپ کو کوئی ضرورت ہے، تو ماں کا دل خوش ہوگا۔ آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ جو ہے آپ کو ولیوں کا سردار بنائے گا اور اللہ آپ کی تمام دعائیں قبول کرے گا۔ لیکن ماں کی دعائیں، گھر سے نکلو تو ماں کی دعائیں لے کر نکلو۔ گھر سے نکلتے ہیں تو ہم جو ہے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کس سے فون کرتے، اس کو بات کرتے، اس سے بات کرتے، لیکن ماں کی دعائیں لے کر نکلو تاکہ حفاظت ہو جائے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ جو ہے ابھی بھی موجود ہے، مولانا سلمان صاحب بجنوری نقشبندی، جو ہے وہی کہتے ہیں کہ میں اپنے سارے معاملات کے اندر جو میں کامیاب ہوا وہ ماں کی دعائیں۔ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا تھا تو ماں کی دعائیں لے کر نکلتا تھا۔ اگر ہم نے ماں کی دعائیں لی تو جو ہے آپ کی ساری پریشانی دور، اللہ آپ سے راضی، آپ کو نیکیوں کی توفیق اللہ دے دے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بایزید بستانوی سے ہم سبق لے، ماں باپ کی خدمت کریں۔ اب جیسے ہی مائیں بایزید بستانوی بڑے ہوتے گئے تو ماں نے دیکھا کہ میرا بایزید بگڑ نہ جائے، یہ جو بھی سن لے ہمارے ماں باپ سن لے کہ بچے کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے۔ بایزید بستانوی بڑے ہوتے ماں کو فکر ہوئی کہ میں بچے کی تربیت کروں، میں بچے کو پڑھاؤں، میں اس کو اپنی آنکھوں سے اللہ کا ولی بننا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو اپنی آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں، اور میں جو ہے ان کو میرے سامنے وہ بڑا ہو جائے، کیونکہ بیچارے اس کا تو باپ نہیں ہے۔ جو ہے یہاں پر وہ بڑی فکر تھی، اس کا باپ نہیں ہے، تاکہ میں مدرسے کے اندر بھیجوں اور میں جو ہے اس کو اللہ کا ولی بناؤں۔ تلاش کرتے کرتے جو ہے بایزید بستانوی کی ماں جو ہے ایک اللہ والے کے پاس پہنچی۔ کسی نے بھی کہا تھا یہ جو ان کے پاس جانے سے آپ کا بچہ نیک بن جاتا ہے، آپ کا بچہ جو ہے کام کا بن جاتا ہے، نام کا بن جاتا ہے۔ جیسے ہی بایزید بستانوی کی والدہ جو ہے وہاں پہنچی تو دیکھو میرے بھائیوں ایسی کڑک شرط رکھ رہے ہیں کہ بایزید یہ میرا
بایزید بستانی میرا یہ بیٹا ہے، وہ شیخ کو کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، اور ان کی تربیت کرنا، ان کو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ولی نہ بن جائے وہاں تک اس کو گھر آنے نہ دینا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو آنے نہیں دوں گا، قبول کر لیا۔ اور جیسے وہ بڑے ہوتے گئے، ایک مرتبہ مدرسے میں ان کو جو ہے قائم گزرا، ماں کی یاد آئی، ماں تو ماں ہے نا، ماں کی یاد آئی۔ میں یہ واقعہ جو ہے ہمیشہ جو ہے پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے جو ہے آنسو آ جاتے ہیں، میں بیان نہیں کر پاتا۔ تو ماں کی یاد آنے لگی اور استاد کے پاس گئے اور استاد سے کہا مجھے اجازت دے دیجیے۔ اب ماں کی وہ بات استاد کے ذہن میں تھی کہ اب بچوں کو چھٹی بھی نہ دوں تو بچے کا دل دکھتا ہے، اس لیے کہ بچہ یتیم ہے، اور اگر میں اس کو جانے بھی دوں تو بھی جو ہے اس کی ماں کی جو وہ شرط ہے وہ وعدہ خلافی ہو جائے گی، میں پورا نہیں کر پاؤں گا۔ تو کیا کرے، ترتیب دماغ میں اللہ نے یہ بٹھائی کہ ایک کام کرے، بایزید سے یہ شرط لگائی کہ بایزید میں نے تجھے اتنا سبق دیا ہے، اتنا ہوم ورک دیا ہے، تو اس کو جو ہے ریپیٹ کر لے، اس کو یاد کر لے اور مجھے سنا دے تاکہ میں تجھے چھٹی دے دوں۔ استاد نے کہا کہ آپ جو ہے یہ یاد کر لیں گے، میں چھٹی دے کر میں آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دوں گا۔ اب اتنا زیادہ جو ہے اس کا ہوم ورک تھا، اتنا زیادہ جو ہے اس کا لیسن تھا کہ وہ اگر ہم دیکھیں تو ہم وہ جو ہے ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن ماں نے ایک چیز سکھائی تھی، بیٹا اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے رونے لگے، اللہ گھر جانا ہے، ماں کی یاد آتی ہے، سبق زیادہ ہے۔ میں نے اپنی ماں سے یہ سیکھا ہے کہ آپ سب کچھ کرنے والے ہیں، اندھیروں کے اندر بھی جو ہے آپ اجالا کر سکتے رہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے اتنا سارا سبق دے دیا ہے، آپ میرے لیے آسانی کر دیجئے۔ دعائیں کی اور یاد کر دیا اور پورا سنا دیا استاد کو، ہو بہو استاد کو سنایا اور حیران ہو گئے۔ تو استاد سمجھ گئے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بڑا عجیب ہے، اس کی جو ہے یہ اللہ کا جو ہے بڑا نیک بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، استاد نے جو ہے چھٹی دے دی۔ جیسے گھر پہنچتے بڑی خوشی سے گھر جا رہے، جمتے ماں کے ہاتھ سے میں کھانا کھاؤں گی، ماں کے ہاتھ سے ہے میں ان کی دعائیں لوں گا۔ یہ سب جو ہے راستے میں جا رہے گھر پہ پہنچے تو دستک دی کہ میں بایزید۔ تو ماں کہہ رہی من کون؟ بایزید۔ میرا بایزید نہیں، میرا بایزید یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا کیا ہے، بایزید ہو ہی نہیں سکتا۔ واپس کو کہا ارے آپ کا بیٹا بایزید۔ دروازہ نہیں کھولا۔ اللہ اکبر، ماں کو پتا تھا کہ میرا یہ بایزید ہی ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کا ولی بننا جو ہے، اللہ کا ولی بن کر دیکھنا چاہتی تھی۔ تو ہے ویسے ہی وہ نکل چکے اور گھر سے باہر چلے گئے اور واپس مدرسے پہنچے، اور وہ مدرسے میں پہنچتے ہی اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی مجھے جو ہے گھر سے ماں نے جو ہے، میں نے کہا بھی کہ میں بایزید ہوں، لیکن میری ماں نے نہیں سنا اور مجھے جو ہے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ استاد کو سب پتا ہے کہ اس کی ماں نے مجھے ساتھ شرط لگائی تھی، لیکن بیچارہ یتیم ہے، میں یتیم کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چھٹی دے دی، لیکن جو ہے آپ میری ماں کے لیے دعا کرنا۔ بایزید یہ کہہ رہے میری ماں کے لیے دعا کرنا، وہ مجھ سے راضی، وہ بیمار ہے، بڑی بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے لیے دعا کرنا اور جو ہے اس کا سایہ تعدیر قائم رکھے۔ یہ بات کری، وہ بات کرتے وہ پڑھنے لگ گئے۔ 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 3 سال ہوا، 4 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، 10 سال ہو گئے یا 12 سال ہو گئے، اور
ایک مرتبہ تہجد کا ٹائم تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی اور کہا آپ بایزید کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیجئے، وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے اور اس کے بغیر جو ہے کوئی سلسلہ نظر انداز نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑا ان کو ابدال اللہ نے بنایا اور سب سے بڑا اللہ کا ولی بنایا۔ اور وہ دیکھا استاد کے خواب کے اندر زیارت ہوئی، دیکھا کہ بایزید نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں کہ اللہ جی راضی ہو جائیے، مجھے اپنا بنا لیجئے، یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اور جو ہے اس طرح پھر بات ختم ہوئی اور جو ہے ان کو کہا کہ اس طرح زیارت ہوئی ہے، وہ گھر گئے اور گھر پہنچتے ہی کہا میں آپ کا بایزید، دروازہ کھولی، اچھا میرا بایزید آ جائیے گھر میں، میرے بیٹے گھر میں آ جائیے، اور جو ہے اپنی آنکھوں سے جو ہے اس کو بوسہ دیا اور جو ہے اس کے پیشانی کو چوما اور گلے سے لگایا اور کہا میرا بایزید جو ہے تو اللہ کا ولی بن چکا، اب جو ہے اب میں دنیا کے اندر جو ہے تیرے لیے جینا چاہتی تھی۔ اللہ کے سامنے جو ہے مصلی بچھایا، اللہ وہ دن آ گیا، اللہ کے سامنے 2 رکعت شکرانے کی پڑھی اور اللہ کے سامنے مانگا۔ اس لیے آج ہمارے جو باپ ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے، ہمارے ماں باپ جو ہے ایسے جب جذبے ہوتے ہیں، ایسے جذبے ہوں گے، ایسے پاکیزہ جذبے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اپنے بچے کو بھی اللہ کا ولی بنائے گا۔ اور نوجوان بھی سن لے، ماں باپ کی خدمت اس طرح کی جاتی ہے، رشتہ داروں سے محبت جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج کیا ہم رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے، رشتہ داروں سے کیا ہے رشتہ توڑتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، اور جو ہے بہن بہن سے نہیں، اور بھائی بہن بول نہیں رہے، ماں باپ سے بات نہیں، تو کہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تم اللہ سے جتنی محبت کرو گے اللہ جو ہے آپ سے ڈبل محبت کرے گا۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، وہ میرے بندے تو چل کر آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ اللہ کے سامنے مانگو، اپنے گناہوں کی معافی جو ہے مانگو، اللہ جو ہے بڑے کریم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ سننے والے ہے، اللہ میری بھی سنتا ہے، آپ کی بھی سنتا ہے۔ آ جائیے ہم طے کریں جو ہے ہم اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنائیں گے، اللہ کے ساتھ صلح کر لیں گے، ہم توبہ کریں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور جو ہے یہ دل کے کان سے سنیں، کیا دل کے کانوں سے سنیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، تو انہوں نے دیکھا وہ رستے سے جا رہے تھے، ایک دروازہ کھلا اور دروازے کے اندر سے بچہ تھا، بچے کو ماں جو ہے کیا کر رہی ہے، ہکال رہی ہے، دھکے مار رہی ہے، دروازہ بند ہو چکا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر بیٹھ گئے اور جو ہے دیکھنے لگے سارا ماجرا کہ یہ بچے کو کیوں نکالا جا رہا ہے، اور وہ رو بھی رہا ہے، بچہ مانگ بھی رہا ہے، اللہ کے سامنے تڑپ بھی رہا ہے، ماں کے سامنے معافی بھی مانگ رہا ہے، لیکن ماں نے دروازہ بند کر دیا اور جو کہہ دیا بیٹا میں جو ہے ابھی دروازہ نہیں کھولوں گی، بعد میں تیرے لیے دروازہ کھولوں گی۔ تو بچہ اسی طرح جاتے ہوئے جو نا امید ہو چکا، گھر سے باہر وہ چلا گیا، راستے کے اندر پہنچا تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو بچے کے پاس گئے اور بچے سے کہنے لگے بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ میری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ بچہ کچھ نہیں بولا، وہ چلا گیا، چلتے چلتے راستے میں پہنچا، پھر واپس آیا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہیں تھے، تو بچے ابن القیم بڑے اللہ والے تھے، پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیوں واپس آ گیا؟ کہا کہ ماں کے در کے سوا کوئی در نہیں ملتا، ماں مجھے یاد آتی ہے اور ماں کے سامنے کیا ہے میری جو ہے عزت تھی، اور دنیا کے اندر سب چیز مل سکتی ہے، ماں نہیں مل سکتی۔ تو اسی طرح وہ ماں کے دروازے پر وہ بچہ گیا اور وہ جو ہے اسی طرح جو ہے چوکھٹ پر سو گیا، دروازہ ماں نے کسی وجہ سے کھلا تو دیکھا کہ میرا بیٹا جو یہاں پر جو ہے سویا ہوا ہے، تو اٹھایا
کہا کہ بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا امی جی مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے راضی ہو جائیے، جو ہے میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، مجھ سے راضی ہو جائیے۔ ماں نے اسے اس کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹے نے کہا ماں آپ کے سوا مجھے دنیا میں کوئی اچھا نہیں لگتا اور دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ایسا ہے ماں کیا مقام ایسا ہے۔ اسی طرح آپ کو سمجھانے آ رہا ہوں، اسی طرح اللہ اپنے بندوں سے کیا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ کے سامنے مانگیں گے یا رب جو ہے میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سے پکی سچی توبہ کرو۔ کیا ہے؟ پکی سچی توبہ کرو اور میرے سامنے جھک جاؤ اور میرے سامنے معافی مانگ لو، میں تمہاری ساری جو ہے برائیوں کو ختم کر دوں گا، تمہیں پاک صاف کر دوں گا۔ اگر اللہ کے ہے کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ ہمیں قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر ہم گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے مانگ لے، اللہ تو بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہیں، جو ہے ماں کے سامنے تو ہے پاؤں بھی پڑنا پڑتا ہے، ماں کے سامنے رونا بھی پڑتا ہے، ماں کے سامنے جھکنا بھی پڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ اگر ماں کے سامنے تو کیا ہے جو ہے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی پڑتی ہے، لیکن جب تم دربار میں اللہ کے پاس آؤ گے اور جو ہے دل کے اندر معافی مانگ لے، آپ کہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ جو ہے تمہاری ساری جو ہے خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے سامنے تم نے جو ہے آپ کو شرم آتی ہو کہ میں جو ہے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگوں، تو اللہ اگر دل کے اندر معاف کر جو ہے آپ معافی مانگے، اللہ اسی وقت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے سامنے آؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا دوست بنا لو۔ جو ہے دوستوں کو دوست نہ بناؤ، دوستوں کو دوست نہ بناؤ، دوست اللہ کو بناؤ۔ جب اللہ کے ہو جائیں گے اللہ تمہارے ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کے سامنے ایک مانگو اللہ آپ کو دو دے گا۔ جو ہے اللہ کہہ رہے تم کیا ہے ایک بارش پاؤ گے، میں تمہاری طرف جو ہے پورا جو ہے ایک بارش ہاتھ آؤ گے تو ایک ہاتھ آؤں گا، اگر تم میرے سامنے چل کر آؤ گے تو میں آپ کے سامنے دوڑ کر آؤں گا۔ آپ اللہ کے سامنے مانگ لیجئے۔ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے، جو ہے دعا کے قبول ہونے کی جو رات ہے اس میں یہ ایک رات بھی ہے۔ اور آج میں آخر میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو ہے مسلم بھائی بھی ہے، ہمارے دوسرے بھائی بھی موجود ہے، ہندو بھائی بھی موجود ہے، تو میں ان سے اپنی گہرائیوں سے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ آئے ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے اللہ آپس میں محبت کے ساتھ رہے، آپس میں مل جل کر رہے، تمام کا خون ایک ہے، تمام ایک ہے۔ اگر تم نے جو ہے اللہ کو اور ایک ایشور کو دیکھ کر دوستی رکھی تو اللہ آپ کو جو ہے دنیا میں بھی ایشور آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا۔ آج جو ہے بعد والی زندگی کے اندر جو ہے آپ کے لیے کوئی اچھا راستہ نکالے گا، دنیا کے اندر بھی آپ کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے ہم پریشان ہیں، پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے کام مانگتے نہیں ہیں۔ اگر اپنی سچی طلب اللہ کو بتائیں گے اللہ اسی وقت آپ کی ضرورتوں کو پوری کر دے گا۔ خلاصہ ہے میری بات کا میرے نوجوانوں، آج جو ہے ہم رات بھر جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ میں نے واقعہ سنانے کا مقصد یہ بھی یہی ہے کہ ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ آج کیا ہے راتوں رات ہم گیم کھیلتے ہیں لیکن صبح میں فجر کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی، رات بھر سو جائیں گے اور گھومنے جانا ہو تو ابھی جانا ہے آپ کو گھومنا، کہیں پونا گھومنا جانا ہے 3 بجے اٹھ جائیں گے، 4 بجے اٹھ جائیں گے، لیکن جب نماز کی باری آئے گی تو کیا سو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہے سکون کہاں ملے گا؟ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو روزی میں برکت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ،
نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات کے اندر کیا کہتے ہوئے گئے؟ الصلاۃ الصلاۃ، کہ میری امت نماز کو نہ چھوڑنا۔ یہ امت جو ہے شراب خانوں میں زندگی گزارتی رہی، یہ امت جو ہے کہاں کہاں اپنی زندگی گزارتی رہی، یہ امت جو ہے زینوں کے اڈے پر جاتی رہی، گناہ کرتے رہی، دوستوں کی کمپنیاں بناتی رہی، ایک اللہ کے سامنے جو ہے جھکتی نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، ہم سب کو اللہ بچائے، اس دن سے بچائے جب ہم جو ہے اپنے نبی کے سامنے پہنچیں گے، اور جب یہی ایسی ہی حالت کے اندر ہم پہنچیں گے تو ہمارے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے آقا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے داڑھی رکھنا اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھے لڑکی نہیں دیتا۔ کیا کہتے ہیں؟ مجھے لڑکی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، وہ نبی جو ہے تمام انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، تمام کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، اس کی سنت ہمیں اپنانے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ شرم آتی ہے۔ اللہ، آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آپ داڑھی رکھ لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، اور کیا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور کیا ہے، کم از کم ہم کیا ہے، اپنے نبی والا لباس تو اپنائیے۔ کیا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم اپنے کمپنی میں جاتے ہیں تو وہاں کا لباس الگ، اسکول میں جاتے ہیں وہاں کا لباس الگ، اور جو ہے کہاں جب جدھر جاؤ ادھر کا لباس الگ۔ تو کیا ہے، ہم اللہ کے نبی کے سامنے تو یہ تو کہہ سکے، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت تو کر دے، میں تو تیرے سامنے جو ہے صرف صورت لے کر آیا ہوں۔ کم از کم میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، کیا ہے، نبی کی نقل اتار لو، پاس ہو جاؤ گے۔ آج کیا ہے، ہم اسکولوں کے اندر نقل اتارتے ہیں تو ہم پاس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ہمارے نبی کی نقل اتاریں گے تو کیا اللہ ہمیں پاس نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ کیا اللہ ہمیں اپنا بنائے گا؟ نہیں، اللہ ضرور بنائے گا۔ اللہ کو جو ہے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ شخص جو ہمارے نبی کی نقل اتارتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا منظر ہوگا۔ کیا ہے؟ دونوں سنو میرے نوجوانوں، قیامت کا کیا ہوگا؟ منظر ہوگا، اور تمام لوگ ہوں گے، اللہ کہیں گے یا محمد آپ کھڑے ہو جائیے۔ تو تمام محمد سمجھے کہ ہم کو کہہ رہے ہیں، تو تمام محمد کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کہیں گے میں نے تو میرے نبی محمد رسول اللہ کو جو ہے کہا ہے، آپ کو تھوڑی کہا، لیکن تمام نے کہا کہ میرا نام بھی کیا ہے، محمد ہے۔ تو اللہ کہیں گے کہ جاؤ میرے نبی کے نام پر تم نے نام رکھ لیا، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔ کیا ہے، میرے نبی کا نام تم نے رکھ لیا ہے، میں نے تمہیں کیا ہے، بخش دیا۔ ہمارے نبی کی نقل تو اتار لے۔ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا ہے، کچھ لوگ شرارت کرنے والے تھے، وہ ان کی نقل مارتے تھے، وہ جس طرح کپڑے پہنتے تھے وہ بھی کپڑے پہنتے تھے، تو اللہ نے تمام کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے ان لوگوں کو کیا ہے، ختم نہیں کیا ہے، سننا، ان لوگوں کو اللہ نے کیا ہے، ختم نہیں کیا، ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ میری نقل مارتے تھے اور مجھے ستاتے تھے، ان کو جو ہلاک کرنا تھا۔ تو کیا اللہ نے فرمایا، موسیٰ تیری صورت بنا کر آئے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگا، تو میری صورت بنا کر آئے، تیری صورت بنا کر آئے اور میں ان کو تکلیف دوں۔ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہے، ہمارے نبی کی نقل اتارنا کیا ہے، پسند نہیں۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہمارے نبی کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے، تو ہمارے نبی کی جو ہے سنتوں کو اپنائیں گے تو کیا اللہ ہم سے ناراض ہوگا؟ ارے دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے آپ کو سامنے بات کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ لائٹ بند۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخالق المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا رازق الطفل الصغير
اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ دین کے اجالوں میں، رات کے اندھیریوں میں اللہ گناہ کیے ہیں، اللہ بے شک ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو کہاں جائیں گے؟ اللہ کدھر جائیں گے؟ اللہ کون سا ایسا در ہے جہاں یا اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی رشتہ ہو؟ اللہ صرف آپ کا ہی در ہے، اللہ صرف آپ کا در ہے جہاں یا اللہ بھوکوں کو بھی پیسے جو ہے ملتا ہے، جو ہے پیاسوں کو بھی ملتا ہے، غریبوں کو بھی ملتا ہے۔ اللہ ہمارے آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اللہ رزق کھا کھا کر آپ کی نافرمانی کرتے رہے، گناہوں کی لذتیں لیتے رہے۔ اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ یا اللہ بڑا پیارا مجمع ہے، اللہ اللہ نبی کی لاڈلی امت ہے، وہ نبی کی پیاری امت ہے۔ اے اللہ وہ نبی جو راتوں میں تڑپتا تھا، وہ نبی جو امت کے لیے روتا تھا، وہ نبی جو امت کے لیے مانگتا تھا، اللہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی گئی، میرے نبی کو تکلیف پہنچائی گئی، صرف امت کے لیے مار کھائی۔ آج جو ہے امت کہاں کہاں چلی گئی، امت جو ہے زنا کاری میں چلی گئی، آج امت جو ہے کہاں جو ہے اپنی دوستی بنا کے رکھی ہے۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ اس نبی کے نبی کا صدقہ، اللہ اس نبی کے سب سے فیل سے ہماری دعا کو قبول کر لیجیے۔ پیارے رب ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں، دل کے نہایت گندے ہیں، نہایت دل کے گندے ہیں۔ اللہ گناہ کرتے کرتے اللہ آدھی عمر گزر چکی، گناہ کرتے کرتے زندگی گزر چکی۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی معاف کر دیجیے، میرے پیارے رب، میرے سونے رب راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے ایک ماں کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک ماں کا بچہ بڑا کمزور ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، دین کے اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے، ماں باپ کی توجہ اس پر زیادہ رہتی ہے۔ اللہ ہم بھی آپ کے گناہ گار بندے ہیں، اللہ جی ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں۔ آپ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو نہ جھڑکیے۔ اللہ ہم کمزوروں کو جب آپ نے یہ حکم دیا ہے، یا اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، یا اللہ ہمیں نہ جھڑکیے۔ اللہ ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ ورنہ ہم خراب برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کون ہے ہمارا؟ صرف آپ ہی ہے۔ اللہ رات کی تنہائیوں میں صرف آپ کے سامنے مانگتے ہیں۔ اللہ ہم کیسے ناشکرے ہیں کہ جب خوشی ہوتی ہے تو آپ کو بھول جاتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے جو ہے آپ کے سامنے مانگنے آتے ہیں۔ اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اللہ اس مجمع کے اندر کتنے لوگوں کے باپ بھی نہیں ہوں گے، اللہ دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی ہمیں قدر کرنے والا بنا دیجئے، اللہ ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دیجئے۔ اللہ مجمع کے اندر کتنے ایسے ہوں گے جن کی ماں دنیا سے چلی گئی، اب اللہ آپ کو پیاری ہو گئی، اللہ وہ ماں کا رونا ہمیں یاد آتا ہے، اللہ ماں کا تڑپنا ہمیں یاد آتا ہے، ماں کا خوشی سے منہ میں نوالا دینا اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دیجیے، اللہ جی بنا لیجیے، اللہ جی بنا لیجیے۔ اللہ ہمارے نوجوان ماں باپ کو ستاتے ہیں، اللہ ان کے دل کو نرم کر دیجیے، اللہ کو فرما بردار بنا دیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیجیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ جی راضی ہو جائیے، اللہ جی معاف کر دیجیے۔ اللہ یہ مجمع بڑا دیر سے دور سے نہ جانے کہاں کہاں سے آیا ہے، اللہ طلب لے کر آیا ہے، ہم اللہ والوں کی مجلس میں جائیں گے لیکن مولا میری چولی خالی ہے، اللہ میری چولی خالی ہے۔ اللہ میں آپ کو جو ہے آپ کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ آپ کے سامنے جو ہے بھیک مانگ رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے رو رہا ہوں۔ اللہ ہمارے آنسو اللہ صرف آپ کے لیے ہے، اللہ قیامت کے
کے دن ایسا نہ کہنا جا جا تو خالی خالی روتا تھا، جا جا دنیا والے تجھے نیک سمجھے اس لیے روتا تھا، جا 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 تیری دنیا کے آنسو کا جو ہے تیرے آنسو کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا۔ اللہ کی مدد کر دیجیے، اللہ جی راضی ہو جائیے۔ اللہ بڑے پاپی ہے، بڑے مجرم ہے، اللہ اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے۔ اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ آپ کی محبت دے دیجیے، اللہ آپ کی معرفت دے دیجیے، اللہ آپ کی محبت دے دیجیے۔ اللہ روز ہم سنتے ہیں یہ اللہ والے، یہ اللہ والے، اللہ گنہگاروں کو بھی اللہ آپ کی لسٹ میں اللہ والا بنا دیجیے، آپ کی لسٹ کے اندر بھی ہمیں اللہ والا بنا دیجیے۔ اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ یہ مجمع رو رہا ہے، اللہ طلب دکھا رہا ہے، اللہ یہ علاج رکھ دیجیے، ان کے صدقے نفیل سے اللہ امت کے اندر ہدایت کا ذریعہ عام کر دیجیے۔ اللہ ہدایت امت کو ہدایت عطا فرما، اللہ یہاں پر ولی اللہ پیدا فرما دیجیے۔ اللہ یہاں پر مستانی جیسا پیدا کر دیجیے، اللہ یہاں پر جنید بغدادی جیسا پیدا کر دیجیے، اللہ یہاں پر پھر ذوالفقار صاحب جیسا پیدا کر دیجیے، اللہ محمد صاحب جیسا پیدا کر دیجیے، اللہ مولانا اسد اللہ ایرانی جیسا پیدا کر دیجیے، مولانا اسد اللہ جیسے اللہ شخصیت اللہ آج ضرورت ہے امت کو۔ اللہ یہ امت جو ہے بھٹک چکی، نبی کے راستے سے دور ہو چکی، اللہ جی معاف کر دیجیے۔ اللہ ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے۔ ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ایک نظر کی بات ہے، اللہ ہماری زندگی کا سوال ہے۔ وہ رحمت کی نگاہ جو تو حضرت ابوبکر پر ڈالتا تھا، وہ رحمت کی نگاہ تو حضرت ابوبکر جو ہے حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، حضرت علی پر ڈالتا تھا، کہ اللہ ہم پر بھی ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے۔ جب آپ کی رحمت کی نگاہ الٹی جو ہے، رحمت کی نگاہ اٹھتی ہے جو ہے جنید بغدادی کو جو چار داغوں کی دنیا سے نکال کر ولیوں کے دنیا کا امام بنا دیتے ہیں، جب آپ کی رحمت کی نگاہ اٹھتی ہے، صحابی کو شراب خانے کی دنیا سے نکال کر اپنا جو ہے محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ جی راضی ہو جائیے۔ اللہ امت مسلمہ کے ہاتھ پر رحم کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ امت مسلمہ سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ جو دیر سے 2 دنوں نے محنت کی اس کام کے اندر، یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ یہاں پر پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، دلوں کے حال کو آپ خوب جانتے ہیں۔ اللہ آپ سے دوستی لگا دیجیے، اللہ دوستی لگا دیجیے۔ اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جو ہے دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے، پہلے دن 5 منٹ بات کرتا ہے، دوسرے دن 10 منٹ بات کرتا ہے، تیسرے دن جو ہے زیادہ بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد گھومنے نکل جاتا ہے۔ اللہ ہم بھی جو ہے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لیجیے نا، اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیجیے۔ اللہ امت مسلمہ کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں، جو بھی جو ہے پریشانیاں ہیں، ان کو دور فرما دیجیے۔ اللہ یہاں پر آپس میں محبت عطا فرما، اللہ بستی کے اندر خاص رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے، بستی کے اندر رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے، ان تمام سے راضی ہو جائیے۔ اللہ جو بیماری ان کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ عطا فرما۔ اللہ تمام کو اپنا بنا لیجیے، اللہ تمام کو اپنا بنا لیجیے۔ اللہ جو جس پریشانی میں گرفتار ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ یہ امت کا سرمایہ ہے، اللہ امت کا بڑا قیمتی جو سرمایہ ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائیے، انہیں اپنا بنا لیجیے، ان کو بھٹکنے سے بچا لیجیے، فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے، اللہ فتنوں میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ آپ کے سامنے مانگ رہے ہیں، اللہ بڑی دور سے بڑی طلب لے کر آئے ہیں، اللہ کی معاف کر دیجیے۔ اللہ جو بھی مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے اس کام کے اندر جو بھی کوششیں کی، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما، اللہ بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کی راضی ہو جائیے۔
اللہ ہم نے ہمارے گمان کے مطابق مانگا ہے، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔